اچھا، کچھ چیزیں نا بہت ضروری ہوتی ہیں افطاری میں، جیسے کہ سموسے، رول، پکوڑے۔ پاکستانیوں کی تو خاص طور پہ ان چیزوں کے بغیر جو ہے نا افطاری ایسا لگتا ہے ادھوری ادھوری سی ہے۔ تو آج میں لے آئی ہوں آپ کے لیے سموسے کی جو ہے نا بہت ہی زبردست سی، بہت ہی یونیک سی ریسیپی، تھوڑا سا ہٹ کے اس کے اندر کی فیلنگ ہے، تو ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ہی آسان ہے اور جھٹپٹ ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے وہ ریسیپیز لاؤں جو آسانی سے بننے والی ہو، کیونکہ ہے رمضان، اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں دیا بلکہ عبادت کے لیے دیا ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے کھانے پینے سے زیادہ دھیان کہاں دینا ہے؟ عبادت پہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آسان سی ریسیپی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 250 گرام لے لینی ہے بون لیس چکن۔ آپ اس کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نمک ایڈ کرنا ہے۔ نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہاف ٹی اسپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنا ہے۔ 1/4 ٹی اسپون آپ نے کالی مرچ ایڈ کرنی ہے، اور 1/4 ٹی اسپون آپ نے کشمیری لال مرچ ایڈ کرنی ہے۔ ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون بھر کر سوکھا دھنیا اور زیرہ دردرا سا آپ نے کوٹا ہوا ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 1 ٹیبل اسپون بھر کر آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے دہی، اور ایک چھوٹا میں نے اس کے اندر لیمو ایڈ کیا ہے، اور سمپل سے یہ مسالے ایڈ کر کے میں نے کیا کیا ہے، اسے مکس کر دیا ہے۔ اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس فارم میں یہ آ چکا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نا اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو کوئلہ پسند ہو نا، تو یہاں پر اس موقع پر آپ اس کی کوئلے کی دھونی بھی دے سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ نہیں دی ہے، وہ بھی جو ہے نا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے، پین لیا ہے، پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے، اور آئل ڈالنے کے بعد میں نے جو ہے نا اس کو رکھ دیا ہے پکنے کے لیے۔ اچھا، یہ چکن جو ہے نا میرینیٹ کر کے ہم نے رکھ دی تھی، تو یہ اتنا ٹائم نہیں لے گی آپ کا، یہ جلدی سے جو ہے نا وہ فرائی ہو جائے گی۔ اگر آپ ساتھ کھڑے رہ کر اس کو فرائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ نے اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے، ورنہ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ اس کا پانی سوکھے گا اور آپ کی جو یہ چکن ہے وہ جل جائے گی، ٹھیک ہے۔ جلدی جلدی سے ہم اس کو پکائیں گے، اور جب ہماری یہ چکن اس فارم میں آئے گی تو آپ سمجھے ہماری چکن ریڈی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، تھوڑی سی اس کے اندر ایڈ کریں گے ویجیٹیبلس۔ میں نے کیا کیا ہے، ہاف شملہ لی ہے، اور ہاف گوبھی لی ہے، اور تھوڑی سی یعنی ہاف ہی میں نے اس کے اندر پیاز ایڈ کی ہے۔ اچھا، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے سموسے فریز کرنے ہیں تو آپ پیاز کو ایڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ پیاز ایڈ کریں گے نا تو آپ نے کیا کیا ہوگا کہ جب آپ فریز کریں گے تو آپ جو پیاز ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، اور آپ کا جو سموسا ہے وہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری جو ہے نا وہ ہو چکی تھی فلنگ تیار، اب ہم کریں گے اس سائڈ پر، اور ہم جائیں گے اپنے سموسے پٹی کی طرف، اور اسے جو ہے نا ہم شیپ دیں گے، اور پھر اس کے بعد سموسے کی شیپ میں فائنلی لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں میرا ایک سموسا ہو چکا ہے ریڈی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اسے فولڈ کرنا ہے۔ تھوڑی سی ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ سمجھ لیں تو سموسے بنانا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کونا لے کے آپ نے اتنا اس کو فولڈ کر دینا ہے کہ آپ کا ایک اچھا ٹرائنگل، دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے، اچھا ٹرائنگل جو ہے نا آپ کا نیچے تک بن جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو دوسرا اینڈ ہے نا اس کو پکڑ کے آپ نے دونوں ٹرائنگل کو برابر کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے جو ٹرائنگل بنایا تھا نا آپ نے وہ، اور دوسرا جو آپ نے فولڈ کیا وہ ٹرائنگل، دونوں دیکھیں برابر ہیں۔ جب آپ کے دونوں ٹرائنگل برابر ہوں گے نا تو آپ کا سموسے کی فولڈنگ زبردست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری فولڈنگ ہو گئی تھی، میں نے اس کے اندر فلنگ جو ہے نا وہ بھری ہے، اور پھر اسے فولڈ کر دیا ہے۔ فولڈ کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ آٹا جو ہوتا ہے اس کو جو سلیری بنا کر اس سے میں نے فولڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہو چکے ہیں ہمارے سموسے ریڈی، اور اسی طریقے سے سارے جو ہے میں جتنے بھی ہمارے سموسے ہیں وہ سارے ریڈی کروں گی، اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی، پھر ہم اسے کریں گے فرائی کی طرف لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ کام کر رہی ہوں آپ ایک کام کیجئے، ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کر دیجئے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ رمضان کے حوالے سے میں نے بہت سی ریسیپیز جو ہے نا وہ اپلوڈ کی ہیں جو جھٹپٹ بننے والی ہیں، ٹائم سیونگ ہے کیونکہ رمضان ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے لیے وہ ریسیپی شیئر نہ کروں جو آپ کا ٹائم نہیں، بلکہ وہ ریسیپی شیئر کروں جو آپ جو ہے جلدی سے فرائی کر کے جو ہے وہ آپ سائڈ پہ رکھ دیں، یا جلدی سے کر کے آپ اسے سائڈ پہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ جو ہے نا عبادتوں میں گزاریں، کیونکہ رمضان جو ہے وہ نام ہی عبادت کا ہے، رمضان کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اسے کھانے پینے کا جو ہے وہ نام رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سموسے یہاں پر ہو رہے ہیں ہمارے فرائی۔ اچھا، سموسے فرائی کرتے ہوئے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، تیل تو پہلے آپ نے گرم کر ہی لینا ہے، دوسرا یہ کہ آپ یہ ہائی فلیم پہ نہیں فرائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو یہ فلیم ہے نا یہ میڈیم ہونا چاہیے، میڈیم سے اوپر زیادہ ہوگا تو یہ آپ کے سموسے فوراً جلیں گے، اور یہ زیادہ دیر تک پھر یہ نا کیا ہوگا، کڑک نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسے میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے، آرام سے فرائی ہوں گے، اور بہت دیر تک یہ جو ہے نا کرسپی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہو چکے ہیں ہمارے سموسے ریڈی۔ اب ہم اسے جو ہے نا وہ کر دیں گے ڈش آؤٹ۔ ڈش آؤٹ کرنے تک آپ جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا مجھے، کیونکہ میں کوشش کر رہی ہوں آپ کے لیے بہت ہی آسان سی ریسیپیز شیئر کروں۔ یہاں پر ہو چکے ہیں ہمارے سموسے فرائی، اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل لک کیسی ہے۔ اچھا، آپ اس کے اندر جو چکن ہے نا، جب آپ نے اس کی فلنگ بنائی تھی نا تو آپ کیا کریں گے، اس وقت اس کے ریشے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی اچھے لگتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے یہ والا لک جو ہے نا اچھا لگتا ہے تو میں نے یہ والا کریٹ کیا ہے۔ تو آپ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیسی بنی، میں انشاءاللہ ویٹ کروں گی آپ کے کمنٹس کا۔
اور کوشش کروں گی آپ کے لیے نئی سے نئی ریسیپی لاؤں اور آپ کے رمضان کو بہت ہی آسان بناؤں، ٹھیک ہے؟ تو اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ، میں ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔